إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میں اللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں بیان کرتا رہوں، اللہ مجھے توفیق دیتا رہے، ہم سب اللہ کی تعریفیں بیان کرتے رہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے رہیں اور ہماری آخری سانس تک پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین، آج 10 ذو الحج 1446 ہجری عید الاضحیٰ کی نماز ہم نے ادا کی اللہ کی توفیق سے، اور اس کا بعد دوسرا کام مختصر خطبہ اور پھر دعائیں مسلمانوں کی، پھر اس کے بعد ہم کو اپنے گھر جانا ہے. اللہ نے جس کو استطاعت دیا ہے وہ قربانی کریں گے، اور اللہ نے جس کو جیسی توفیق دیا انہوں نے اپنی اپنی عبادتیں کی. اللہ کو راضی کرنے، اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کے بندو، آپ لوگوں کو انا اعطیناک الکوثر یہ سورہ یاد ہوگا. اس میں اللہ نے کہا فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. تو ہم نے ابھی نماز پڑھے ہمارے رب کے لیے. فصل لربک، نماز پڑھے اپنے رب کے لیے. وانحر، اور قربانی بھی لربک، قربانی بھی لربک. اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے فصل لربک، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. لربک وانحر، وانحر سے پہلے جو لربک ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے قربانی دو. دکھاوے کے لیے قربانی نہیں دینا ہے، رب کے لیے قربانی دینا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور اللہ رب العالمین نے والد اور بیٹے دونوں کی قربانی قبول کر لی. اور پھر اللہ رب العالمین نے جنت سے دمبا بھیج دیے جبرائیل کے ہاتھوں، اور دمبا ذبح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ. تو قربانی وہ 2 انبیاء باپ بیٹے اللہ کو دیے، اور اللہ نے ان کی قربانی قبول کی. اب سنت ابراہیمی ہے ہمارے لیے جو حج میں قربانی ہو رہی ہے، جو حجاج گئے ہوئے ہیں یوم النحر کے دن قربانی کرتے ہیں. اور ہم جو عید الاضحیٰ کی قربانی کرتے ہیں یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں تھے، تو وہاں پر 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے عید الاضحیٰ کے ساتھ. اور آپ 10 ہجری میں جب مکہ گئے مدینہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کیے، 100 اونٹ قربان کیے. ٹھیک، تو اللہ کے بندو یہاں پر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قربانی کر رہے ہیں. کس کی قربانی قبول ہوگی؟ قربانی اس کی قبول ہوگی جو توحید کے عقیدے اعمال والا ہے. یہ بات سمجھ لیجیے. سورہ 39 آیت نمبر 65، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اللہ کے بندو، اس آیت میں جو سبق ملا بہت بڑا سبق ہے کہ اگر جو بندہ شرک کرے گا اس کا کوئی عمل اللہ کے بس قبول نہیں ہے. تو توحید رہے گی تو اعمال قبول ہونے والے ہیں. تو مختصر سے وقت میں 3 قسم کی توحید لے کر جائیے.
میرے خطبے کو کامیاب سمجھوں گا انشاءاللہ، اور جو لوگ قبول کر کے اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ جنت۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 29 کے اوپر جو چیپٹر لکھا ہوا ہے، اس چیپٹر کا نام ہے من مات علی التوحید دخل الجنہ۔ من، جو کوئی بھی شخص، مات، مر گیا، انتقال کر گیا، علی التوحید، توحید پر، دخل الجنہ، وہ جنت کو داخل ہوگا۔ اب توحید کیا ہے؟ توحید سمجھ لیجئے 3 قسم کی ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ سے توحید سمجھیں گے تو سورہ فاتحہ سے 3 قسم کی توحید، اور قرآن کے آخری سورے سے سورہ ناس سے توحید سمجھیں گے تو 3 قسم کی توحید ہے۔ 3 قسم کی توحید۔ پہلی، آسان الفاظ میں، ہماری زبان کے آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، اللہ کی ذات والی توحید، اللہ کی ذات والی توحید، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ کی ذات والی توحید ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی ایک ذات ہے جو اول ہے اور آخر ہے، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جی نہیں، اللہ کی ذات والی توحید میں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات اکیلی، احد، واحد ہے اللہ۔ احد اور واحد روٹ ورڈ ہے توحید سمجھنے کے لیے۔ تو سمجھو اللہ کی ذات والی توحید، اس کی ایک ذات ہے اور اس کا چہرہ ہے۔ ذات ہے تو چہرہ ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگی آیت، اللہ نے کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی کائنات کی، اور جو باقی رہنے والا ہے وہ رب کا چہرہ ہے، رب کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات والی توحید ہے، اور ہم سب انشاءاللہ اللہ کو دیکھیں گے۔ جو جنتی ہوں گے، جو توحید پر اعمال صالحہ کرتے ہوئے اخلاق حسنہ پر مر جائیں گے، وہ اللہ کو دیکھیں گے قیامت کے دن، وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو جیسے یہود اور نصارہ اللہ کی ذات میں شرک کرے، ہم محمد نور من نور اللہ کہہ کر اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا ہے۔ محمد اللہ کے نور میں سے نور ہے نہیں کہنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ ہے، لہذا اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا ہے۔ تو پہلی قسم توحید کی، اللہ کی ذات والی توحید میں وہ اکیلا ہے۔ توحید کی دوسری قسم، اللہ کے پیارے نام اور اس کے ایٹریبیوٹس والی توحید۔ اللہ کے پیارے نام اور اس کی ایٹریبیوٹس، اس کے صفات کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ملک الناس۔ پہلے سورے سے بھی سمجھا رہا ہوں، آخری سورے سے سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کی صفات والی توحید، دوسرے قسم کی توحید، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ادھر آخری سورے میں ملک الناس۔ تو اللہ کے پیارے پیارے نام اور صفات والی توحید میں وہ اکیلا ہے۔ کوئی نبی کو وہ صفات نہیں ہے جو اللہ کی صفات ہے۔ کوئی ولی، کوئی علی، کوئی جن، کوئی فرشتے، کوئی انسان، کوئی مخلوق کو وہ صفات نہیں ہے جو اللہ کے صفات ہیں، خالص اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی صفات والی توحید میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ السمیع، سب کچھ سننے والا، سب کی سننے والا صرف اللہ۔ کسی بندے کو ہماری سننے والا ہے نہیں کہنا۔ ہندوستان سے کسی کو پکارا جا رہا ہو اور وہ ہندوستان سے 5000 کلومیٹر دور دفن ہے، ان کو پکار رہے تو ان کو یہ سمجھ کر اگر پکار رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرنے والے ہیں تو جی نہیں، آپ یہ اللہ کی صفات والی توحید میں شرک کرے جیسا ہو رہا، کیونکہ آپ ان کو السمیع سمجھ رہے، سننے والا سمجھ رہے۔ جی نہیں، ہم سب کی سننے والا صرف اللہ۔ تو اللہ کی صفات والی توحید دوسرے قسم کی توحید ہے، موت تک نہیں بھولنا ہے۔ ملک الناس سے اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی ملک ہے ہمارا۔ ملک یعنی کنگ، بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ۔ تو صفات والی توحید میں شرک نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی صفات سمجھائے جا سکتے ہیں، مختصر وقت میں آپ کو مختصر کر رہا ہوں۔ تیسرے قسم کی توحید، اللہ کی عبادات والی توحید۔ عربی سے نہیں سمجھا رہا ہوں، وقت کم ہے میرے پاس، اردو سے سمجھا رہا ہوں، یاد رکھ کے جائیے، موت تک نہ بھولیے۔
اور اپنی اولاد کو یہ سکھاتے رہیے، کامیاب ہو جائیے اللہ کے پاس۔ اللہ کی عبادات والی توحید، تیسرے قسم کی توحید۔ عبادات کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمام اللہ کے لیے ہے۔ عبادت کی قسم نماز اللہ کے لیے، نماز میں قیام اللہ کے لیے، قیام میں ٹھہرے جیسا کسی قبر کے سامنے نہیں ٹھہرنا ہے، سمجھ رہے اللہ کے بندو۔ رکوع صرف اللہ کے لیے، عبادت کی قسم ہے رکوع، کسی اور چوکھٹ پہ رکوع کے لیے نہیں جھکنا ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ عبادت کی قسم ہے، صرف اللہ کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں۔ طواف صرف اللہ کے کعبے کا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور عبادت کرو اس بیت کے رب کی۔ اس بیت کی عبادت نہیں کرتے ہم، کعبے کی عبادت نہیں کرتے ہم رب هذا البيت، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا البيت، اور عبادت کرو اس بیت کے رب کی۔ تو ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں اس بیت کے، تو وہ بیت کا طواف جو ہم کر رہے ہیں، بیت کے، بیت اللہ کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی قبر کا طواف یا کسی اور آستانے کا طواف نہیں کرنا ہے، ورنہ شرک ہوگا۔ اسی طریقے سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگر یہ سمجھ لیے کامیاب ہے۔ التحیات زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جسمانی عبادت سمجھ لیجیے التحیات، والصلوات زبانی عبادتیں، التحیات جسمانی عبادتیں، والصلوات زبانی عبادتیں، والطیبات مالی عبادتیں، للہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ مہینے کا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم، اگر کوئی آئے دروازے پر مانگے حسین کے نام پہ دیجئے، سبیل لگانا ہے پانی اور شربت کی، اگر آپ مال دے دیے اس کو 10 روپیہ بھی، تو آپ شرک کر لیے مالی عبادت میں، نہیں دینا ہے۔ دوسرا مہینہ آیا سفر کے مہینے میں، 13 تیزی وغیرہ بول کر اگر کوئی لے کے جا رہا ہے، شرک ہو گیا، وہ عبادت میں شرک ہو رہا ہے، کیونکہ مالی عبادت للہ کرنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو عبادات کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے۔ جسمانی عبادت کر رہے ہو، زبانی عبادت کر رہے ہو، مالی عبادت کر رہے ہو، جتنی قسم کی عبادتیں کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ اکیلے کے لیے کرنا ہے اللہ کے بندو۔ کیونکہ ہم آج جو قربانی کرنے کے وقت جو پڑھیں گے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے آپ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اگر پڑھیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ پڑھنا ہے نا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ کے بندو توحید کی 3 قسمیں آج لے کر جائیے، موت تک نہ بھولو اور توحید پر قائم رہ جاؤ، اپنے گھر والوں کو توحید پر قائم کر دو کہ اللہ کی ذات والی توحید میں شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کی صفات والی توحید میں شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادات والی توحید میں شرک نہیں کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے رہنا ہے، کیونکہ وہ کیسی بہترین توحید والے ہو گئے تھے کہ ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا اور آگ بھی ان کو نہیں جلا سکی۔ رب نے قرآن میں کہا قلنا، ہم نے کہا تھا یا نار کونی بردن سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ تو وہ توحید والے ہو چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے توحید کو اللہ کی، اور وہ توحید ہم کو لینا ہے، کیونکہ ابو الانبیاء ہے ابراہیم علیہ السلام، اور جتنے انبیاء گزرے ہیں توحید ہی سکھائے ہیں۔ تو ہم اللہ کے غلاموں کو توحید لیتے رہنا ہے، اللہ کے بندوں، ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے۔ اور اخیر میں اب جو توحید پہ آ گئے ہیں ہم اہل توحید، یہ حدیث سنتے جائیے، المسند المستخرج علی صحیح مسلم کتاب کا نام، حدیث نمبر 475 ہے، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یدخل قوم من اہل التوحید النار، داخل ہوں گے اہل توحید میں سے قوم آگ میں۔ اللہ اکبر،
توحید پہ قائم ہو جاؤ، جنت مل جائے گی، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سنے ابھی، من مات علی التوحید دخل الجنہ، جو توحید پر مرا وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہی سنے نا خطبے کے اسٹارٹنگ میں۔ اب یہ کیا سن رہے ہیں؟ یدخل قوم، داخل ہوگی قوم، من اہل التوحید، اہل توحید میں سے، النار، آگ میں، فیحترقون، اور وہ بھنے جائیں گے کوئلے میں یعنی آگ میں، الا دارات وجوہہم، ایسے جلائے جائیں گے سوائے ان کی پیشانی کے کوئی اور چیز نہیں بچے گا، پیشانی بچے رہے گی توحید کے وجہ سے، پیشانی نہیں جلے گی۔ فیدخلون الجنہ، بعد میں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ جو بعد میں جنت میں داخل ہونے کا ہے نا، یہ نہیں چاہیے ہم کو، یہ نہیں چاہیے ہم سب کو۔ عذاب پانے کے بعد، گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخلہ نہیں چاہیے۔ ایسے اہل توحید بن کے رہنا ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کر رہے، اللہ کے صفات میں شرک نہیں کر رہے، اللہ کی عبادات میں شرک نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، کسی امام، کسی پیر، کسی ولی، کسی کو نہیں شریک کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید البشر، امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد نمبر آتا ہے حقوق العباد کا۔ بندوں کے جو حقوق ہیں حقوق ادا کرتے رہو، اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر بندوں کے ساتھ زبان سے ظلم کریں گے، ہاتھ سے ظلم کریں گے، مال سے ظلم کریں گے، تو توحید پر رہنے کے وجہ سے جنت ملے گی انشاءاللہ، لیکن پہلے وہ گناہوں کی سزا ملے گی جہنم میں۔ ایسے اہل توحید ہم کو نہیں بننا ہے۔ ہم کو کیسے اہل توحید بن کے رہنا ہے، کیسی توحید والے بن کے رہنا ہے کہ ہم اللہ اور رسول اللہ کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر، جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو بندوں کے ساتھ زبان سے، ہاتھ سے، مال سے اچھے رہنا ہے موت تک۔ تو موت کے وقت خوشخبری ملے گی۔ اس قرآن میں رب نے کہا سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں کہ فرشتہ موت آ کر کہے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی موت کے وقت مار نہیں پڑے گی فرشتوں سے، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، قیامت کی ہولناکی نہیں ملے گی۔ تو لہذا اللہ کے حقوق کے بعد، رسول اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق میں ظلم نہیں کریں گے، اللہ کا فضل ہوگا۔ کسی پر جھوٹے الزامات نہیں لگائیں گے، کسی پر جھوٹے بہتان، جھوٹ نہیں انشاءاللہ۔ توحید جو ہے بڑی چیز ہے نا، اس کا اپوزٹ شرک ہے نا، اکبر الکبائر شرک۔ شرک کے بعد کا گناہ اگر دیکھتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے جھوٹ۔ الا وقول الزور وشہادۃ الزور، کہتے چلے گئے نبی۔ تو جھوٹ سے بچنا ہے اور دوسرے تمام کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، تاکہ موت کے وقت جنت کی خوشخبری مل جائے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کے ترجمے کو سمجھنے کی توفیق دے، سچ بولنے والے اہل حدیث علماء ہو یا اور جو کوئی بھی طریقے سے ہم کو قرآن اور حدیث کا علم مل رہا ہو، اللہ ہم کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، آپ کی محبت پہلے نمبر پہ ہمارے سینے میں آ جائے، یا اللہ دوسرے نمبر پہ آپ کے پیارے نبی کی محبت ہمارے سینے میں آ جائے، یا اللہ تیسرے نمبر پہ آپ کے پیارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے سینے میں آ جائے، یا اللہ ہم سچی محبت کرنے والے بن کر رہ جائیں ہماری موت تک، آپ سے، آپ کے نبی سے، آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریے، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کریے، یا اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، یا اللہ ہمارے جسم ہمارے گناہوں میں ڈوب رہے ہیں، یا اللہ ہوش سنبھالنے سے لے کر ابھی تک جتنے بھی کبیرہ گناہ ہم نے کیے ہیں، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہم نے کیے ہیں،
तमाम गुनाहों को आप अभी के अभी माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह आपको आपकी अल-गफ़्फ़ार सिफत का वास्ता, या अल्लाह आपको आपकी अल-गफ़ूर सिफत का वास्ता, या अल्लाह आप हमें बख्श दीजिए। या अल्लाह आप अर्रहमान अर्रहीम हैं, आपको इन दोनों सिफतों का वास्ता, हम पर मेहरबानी करिए, हम पर रहम करिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ करके हम पर रहम करिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ करके हम पर रहम करिए। या अल्लाह आज ऐसा कर दीजिए जैसा हम अभी आज अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, अल्लाह बेगुनाह हो जाएं। अल्लाह या अल्लाह हमारे नामे आमाल में कोई गुनाह बाकी ना रहे, ऐसा मुआफ़ कर दीजिए अभी हमें, आमीन। या अल्लाह कुरान और हदीस पढ़ने की तौफीक दीजिए, तौहीद और सुन्नत को समझने की तौफीक दीजिए, तौहीद और सुन्नत के बाद अखलाक हसना सीखने की तौफीक दीजिए। या अल्लाह कुरान का तर्जुमा, हदीस रसूल का तर्जुमा पढ़ने और समझने की तौफीक दीजिए। उलमाए हक जो सच बोलने वाले हैं उनकी सोहबत में हमेशा रहने की तौफीक दीजिए। या अल्लाह झूठ बोलने वालों से दूर होने की तौफीक दीजिए। या अल्लाह हमेशा सच्चों के साथ हम रहे। सूरह तौबा की आयत 119 के मुताबिक हम रहे। या अल्लाह आप तौफीक देंगे तो ही होगा। या अल्लाह जो हलाल रोजी की तलाश में सबको हलाल रोजी दीजिए। या अल्लाह हराम रोजी से बचा के रखिए। या अल्लाह हम सबको हलाल रोजी बरकतों वाली दीजिए। या अल्लाह जो बेरोजी से उनको हलाल रोजी बरकतों वाली दीजिए। या अल्लाह हलाल रोजी बरकतों वाली दीजिए। या अल्लाह जिनके निकाह नहीं हुए हैं उनके निकाह तक़वे वालों से करा दीजिए। या अल्लाह जिनके निकाह नहीं हुए उनके निकाह तक़वे वालों से करा दीजिए। या अल्लाह जो बे औलाद है उनको औलाद अता करिए। या अल्लाह सालेह औलाद अता करिए। या अल्लाह सालेह औलाद अता करिए। या अल्लाह मुत्तकी बना दीजिए। या अल्लाह मुत्तकियों का इमाम बना दीजिए। या अल्लाह दुआ करने नहीं आती है लेकिन जैसी भी टूटी हुई दुआ कर रहे अल्लाह कबूल कर लीजिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करके हम पर खास रहमतें बरकतें नाजिल करिए। या अल्लाह पूरे मुसलमान आलम पर रहम करिए। या अल्लाह जो कोई भी इस्लाम दुश्मन ताकतें अल्लाह उनको निस्को नाबूद कर दीजिए। या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों पर खास रहमतें बरकतें नाजिल करिए। या अल्लाह उन लोगों की खास हिफाजत करिए। या अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम है सब मजलूम मुसलमानों की मदद करिए। या अल्लाह जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दीजिए। या अल्लाह जालिमों को हलाक व बर्बाद कर दीजिए। या अल्लाह जो कोई भी बुरी नज़र हरमैन शरीफैन पर उठे या मुसलमानों के मुक़द्दसात पर उठे या अल्लाह उनको हलाक व बर्बाद कर दीजिए। या अल्लाह हम लोगों को सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाइए ताकि आपकी मदद मिलते रहे। या अल्लाह खास रहमतें बरकतें नाजिल करिए हिंदुस्तान पर। या अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों को तौफीक दीजिए कि वो नॉन मुस्लिम तक इस्लाम समझाने वाले बन जाएं। या अल्लाह हम सब इस्लाम समझाने वाले बन जाएं। या अल्लाह इस्लाम पर अमल करते हुए इस्लाम समझाने वाले बन जाएं। या अल्लाह आप तौफीक दीजिए हम सबको। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह जो नॉन मुस्लिम सॉफ्ट हार्ट वाले हैं या अल्लाह उन लोगों को इस्लाम अता करिए। या अल्लाह जो सख्त दिल वाले नॉन मुस्लिम से अल्लाह उनको भी इस्लाम समझने की तौफीक दीजिए। या अल्लाह नॉन मुस्लिम तक हमें पहुँचने की तौफीक दीजिए इस्लाम समझाने के लिए। या अल्लाह इस्लाम समझाने के लिए हमको उन तक पहुँचने की तौफीक दीजिए। या अल्लाह नॉन मुस्लिम को इस्लाम समझाने की हमें तौफीक दीजिए। या अल्लाह खास रहमतें आप हम पर नाजिल करिए। या अल्लाह हमें तक़वे का लिबास पहनाइए। या अल्लाह हमें तक़वे के कलिमात बोलने वाला बनाइए। या अल्लाह मौत इस हालत में दीजिए कि हम आपसे राजी रहें, आप हमसे राजी रहे। या अल्लाह दुआ करने नहीं आती, जो भी दुआ आपके प्यारे नबी ने मांगे हैं, खैर जो मांगे हैं आपसे हमारे नबी ने वो हम सबको अता कर दो। या अल्लाह प्यारे नबी ने जिस चीज़ से आपकी पनाह मांगी या अल्लाह आपकी पनाह से बढ़कर कोई पनाह नहीं। या अल्लाह जिस चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी पनाह मांगे हैं अल्लाह आपकी पनाह में हमें रखिए ताकि हम हर शर से महफूज रह सकें। या अल्लाह हर शर से हम महफूज रहना चाहते हैं, आप आपकी हिफाजत में रखिए हम सबको। या अल्लाह खास रहमत बरकतें हम पर नाजिल करते हुए हमें तक़वा और इखलास के मुताबिक अमाल सालेह हमारी मौत तक करने वाला बना के रखे। या अल्लाह 5 वक्त की नमाज मस्जिदों में हम अदा करने वाले बन जाए। या अल्लाह ऐसा तक़वा हमें दे दीजिए। या अल्लाह हमारी दुआओं को आप कबूल कर लीजिए। या अल्लाह आपको आपकी अल मुजीब सिफत का वास्ता वसीला। या अल्लाह आपने सिखाया है आपके नामों का वास्ता वसीला लेना। या अल्लाह आपने कहा आपके नामों का वसीला लेने। या लिहाजा आपके प्यारे प्यारे नामों का वास्ता वसीला। या हमारी दुआओं को कबूल कर लीजिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ करके हमारी दुआओं को अभी के अभी कबूल करके खास रहमतें बरकतें नाजिल करिए। या अल्लाह हमारे
ہمارے بیماروں کو مکمل شفا عطا کریے یا اللہ، جو بڑی بیماریوں میں ہیں، چھوٹی بیماریوں میں ہیں، آپ ہی الشافی ہے یا اللہ۔ تمام نبیوں نے آپ سے شفا مانگے ہیں یا اللہ، نبیوں کو آپ نے شفا دیے ہیں یا اللہ، اولیاء اللہ کو آپ نے شفا دیے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں بھی آپ شفا دیجیے یا اللہ۔ ہمارے گھروں میں جو کوئی بھی بیمار ہے یا اللہ، ان کو مکمل شفا آپ دے دیجیے۔ آپ کو آپ کی الشافی صفت کا واسطہ یا اللہ، آپ کو آپ کی الشافی صفت کا واسطہ یا اللہ، مکمل شفا دیجیے ہمارے مریضوں کو یا اللہ۔ ہماری خاص حفاظت کریے یا اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے آپ خاص حفاظت کریے یا اللہ۔ یا اللہ آپ الحفیظ ہیں، آپ کو آپ کی الحفیظ صفت کا واسطہ ہماری حفاظت کریے یا اللہ۔ بلاؤں سے بچائیے، مصیبتوں سے بچائیے اللہ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو آپ کی المجید صفت کے وسیلے سے قبول کر لیجیے یا اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا يا وهاب اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔